أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی و بزرگی اس اکیلے پروردگار کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں اور انگنت صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. معزز حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جن مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی جہاں بہت ساری خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے. اس مہینے کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ایسے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى جمعة مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، یہ 3 چیزیں، یہ 3 عبادتیں درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، سارے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ
کبیرہ گناہوں سے دور رہے، بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ دو حدیثیں جس کے اندر رمضان کا تذکرہ کیا گیا، اور رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ رمضان میں رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کی معافی کے لیے تیار رہتا ہے، لہذا گنہگار بندوں کے لیے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ معزز بھائیو، یہ جو توبہ ہے، توبہ و استغفار ہے، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ توبہ و استغفار کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عزیز اور محبوب رکھتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ توبہ و استغفار کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے چند ایک آیتوں کا اور حدیثوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی تعریف کرتا ہے، استغفار کرنے والے بندوں کی اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان سے تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ ایسے بندے جو صبح کے وقت، سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ لوگ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکی صفائی اختیار کرنے والے بندوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ و استغفار کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ توبہ و استغفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے نبی جب تک آپ بندوں کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، اور بندے جب تک اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں گے، بندے جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے دو ذرائع بتائے گئے۔ ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا ذریعہ توبہ و استغفار۔ پہلا جو ذریعہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، یہ ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چل بسے۔ دوسرا جو ذریعہ بتایا گیا رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا، وہ ذریعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ ذریعہ توبہ و استغفار ہے۔ لہٰذا بندے جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم جس ذات سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، جس ذات سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ ایسی ذات ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے۔ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار ہے۔ بندہ کتنے ہی بڑے گناہ لے کر کے کیوں نہ حاضر ہو جائے، بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے
اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس رب کی صفت اور اس رب کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ بندوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بندوں کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو امید دلائی ہے، بندوں کو آس دلائی ہے کہ بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے گناہ کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ جو بندے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گے، جو بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، جو آدمی غلطی کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اپنے رب کو اس حال میں پائے گا کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے اپنے بندوں سے کہ جو بندہ گناہ کے بعد، غلطی کے بعد، نافرمانی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ ایسی چیز ہے، یہ توبہ ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ اس کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے، یہ توبہ اس کے گناہوں کو بالکل دھو دیتی ہے، یہ توبہ اس کے گناہوں کے اثرات کو بالکل پاک و صاف کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو آدمی اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے، تو ایسا آدمی گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی خطائیں معاف کرنے کے لیے، بندوں کی خطائیں درگزر کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ وَعِزَّتِكَ لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، ابلیس نے اپنے رب سے یہ چیلنج کیا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو برابر بہکاتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو برابر گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہوں گا جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک ان کے جسموں کے اندر ان کی روح موجود ہے، میں تیرے بندوں کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کے اس چیلنج پر ابلیس سے کہا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے عز و جلال کی قسم میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میرے بندے جب تک مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، میں بھی میرے بندوں کو معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں بھی میرے بندوں کو برابر معاف کرتا رہوں گا۔ تو اگر بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گمراہ کرنے پہ لگ جا، مگر میرے بندے جب تک مجھ سے گناہوں کی معافی چاہیں گے میں بھی میرے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ روایت بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ محترم بھائیوں، اسی لیے قرآن مجید کے اندر
اور احادیث کے اندر لوگوں کو ابھارا گیا کہ وہ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، وہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں. قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر اس عبادت پر ابھارا گیا اور اس عبادت کی ترغیب دلائی گئی. سورہ نور کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سارے کے سارے مل کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ و استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کامیابی کی علامت، کامیابی کی پہچان یہ بتائی گئی کہ بندے توبہ و استغفار کریں. توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو کامیابیاں دیتا ہے، بندے کامیاب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے ہیں، ایسے بندے ظالم ہیں، ایسے بندے ظلم کرنے والے ہیں. تو توبہ نہ کرنے والے بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بندے ظلم کا شکار ہیں، یہ بندے ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو توبہ و استغفار پر قرآن و حدیث کے اندر ابھارا گیا اور توبہ نہ کرنے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. توبہ نہ کرنے والے بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ظلم کا شکار ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے ایک انسان پر فرض بنتا ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر روئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار بنے. محترم بھائیوں، جب توبہ و استغفار کی بات آئی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سچی توبہ ہوتی ہے یا جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، ایسی توبہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس توبہ کے لیے چند شرطیں اہل علم نے بتائی ہیں. جس توبہ کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور جس توبہ کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو ایسی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو توبۃ النصوح یا سچی توبہ کی اہل علم نے 3 شرطیں بتائی ہیں. سب سے پہلی شرط توبۃ النصوح کی یہ بتائی گئی کہ انسان گناہوں پر نادم ہو، انسان گناہوں پر شرمندہ ہو. انسان گناہ کرنے کے بعد انسان کے ضمیر میں، انسان کے دل میں اس گناہ کے تعلق سے شرمندگی کا جذبہ آئے، ندامت کا جذبہ آئے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. یہ جذبہ انسان کے دل میں آنا چاہیے. اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو انسان کو بہانا چاہیے، اپنے گناہوں پر پشیمانی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ انسان گناہوں پر نادم ہو، انسان گناہوں پر شرمندہ ہو. توبۃ النصوح کی دوسری شرط یہ بتائی گئی کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، انسان گناہ کو چھوڑ دے، انسان گناہ کو ترک کر دے. توبہ کی پہچان یہ ہے اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، پھر توبہ کرے. توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے، انسان گناہ کو نہ چھوڑے، انسان گناہ کا عادی رہے ویسے ہی مگر ساتھ میں توبہ کرتا رہے. یہ سچی توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، پہلے گناہ سے باز آ جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مومن بندوں کے بارے میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جب کوئی غیر شائستہ کام کرتے ہیں، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکے، جو ان کے گناہوں کو بخش سکے. تو توبہ کی دوسری کنڈیشن یہ بتائی گئی کہ انسان گناہ سے باز آ جائے، انسان گناہ کو چھوڑ دے. اور توبہ کی تیسری شرط یا تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف دوبارہ واپس نہ جانے کا عزم اور ارادہ اپنے اندر کرے. جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اور جس گناہ سے وہ معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم کرے، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے. توبہ کرتے ہوئے
انسان کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جب موقع ملے گا تو اس گناہ کو ہم کر لیں گے، پھر جب موقع ملے گا، پھر جب موقع ہاتھ آئے گا تو پھر سے یہ گناہ کریں گے۔ اس طرح کا ارادہ یا اس طرح کی نیت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف بھٹک کے بھی نہیں دیکھیں گے، دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کا اور گناہ کی طرف واپس نہ لوٹنے کا پکا ارادہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ توبہ کی تیسری شرط ہے، تیسری کنڈیشن ہے۔ یہ ان گناہوں کے سلسلے میں ہے جن کا تعلق انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ 3 شرطیں بتائی گئیں۔ رہے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اگر ایسا گناہ کوئی کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال ہڑپ کر دیا، یا کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، یہ تمام ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا ہے تو اہل علم نے ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے۔ وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کی ہم نے غیبت کی ہے یا جس بندے کی ہم نے حق تلفی کی ہے تو ایسے بندے سے جا کر کے اس کا حق ادا کر دیا جائے، اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی مانگ لی جائے، اس بندے سے جا کر کے معافی طلب کی جائے، یا اس کا حق جو ہم نے مارا ہے اس حق کو ادا کر دیا جائے۔ ہم نے اس کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے۔ یہ چوتھی کنڈیشن ہے حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہوں کے سلسلے میں۔ یہ جو چوتھی کنڈیشن ہے، اس چوتھی کنڈیشن کے سلسلے میں کچھ تفصیل ہے جسے اہل علم نے بیان کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے استاذ شیخ سلیمان الرحیلی حفظه اللہ، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس شرط کی کچھ تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ انسان کے مال سے تعلق رکھنے والا ہے، انسان کے مال سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، اور جس آدمی کا مال ہم نے مارا ہے یا جس آدمی کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے، ہم اس آدمی کو جانتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کا مال اس آدمی تک لوٹا دیا جائے، اس آدمی کا مال اس آدمی تک لوٹا دیا جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آدمی کو معلوم کریں کہ ہم نے یہ مال تمہارا فلاں موقع پر ہڑپ کیا تھا اور ہم تمہارا مال لوٹا رہے ہیں۔ اس آدمی کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اسے معلوم ہوئے بغیر بھی کسی لفافے کے اندر رکھ کے اس کا پیسہ اس آدمی کو پہنچا دے، اس آدمی تک پہنچا دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس آدمی کی گاڑی میں رکھ دیا یا اس آدمی کے گھر میں پہنچا دیا کسی طریقے سے، اور یہ لکھ دیا کہ یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہارا مال ہے، یہ تم تک پہنچنا تھا، یہ میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ میں نے فلاں موقع پر تمہارا مال لیا تھا، میں نے فلاں موقع پر تمہارا مال ہڑپ کیا تھا، یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم کیے بغیر بھی انسان اس آدمی کا مال اس آدمی تک لوٹا دے تو یہ کافی ہے۔ یہ اس وقت جبکہ جس آدمی کا مال ہم نے مارا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے یا اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے یا جس آدمی کا حق ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا گیا ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے اور اس تک مال نہیں پہنچایا جا سکتا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آدمی کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس آدمی کا مال اس آدمی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، اور دل میں یہ نیت رکھے کہ جب بھی اس آدمی سے ملاقات ہوگی اور جب بھی اس کا مال لوٹانے کا موقع ملے گا تو اس آدمی کا مال اسے لوٹا دیا جائے گا۔ یہ مال کے تعلق سے بات ہوئی۔ اسی طریقے سے عزت و آبرو سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ ہے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا، کسی کی غیبت کی یا کسی کی چغلی کی، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی ہم نے غیبت کی ہے وہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے یا اس کی عزت پر ہم نے حملہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے
کہ اس آدمی کے پاس جا کر ہم معافی مانگیں، اس آدمی کے پاس جا کر کے آدمی معافی مانگے کہ میں نے فلاں موقع پر تمہاری غیبت کی تھی، میں نے فلاں موقع پر تمہاری عزت پر حملہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو، آدمی اس سے معافی مانگے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عزت پر حملہ کیا گیا یا جس کی عزت سے کھیلا گیا، جس کی غیبت کی گئی، اس آدمی کو غیبت کرنے کا علم نہیں ہے، اس آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ آدمی اس آدمی کے پاس جا کر نہ کہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ایسا نہ کہے، بلکہ جس مجلس میں اس آدمی کی غیبت کی گئی تھی اس مجلس میں اس آدمی کی تعریف کی جائے، جن لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کی گئی تھی انہی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر خیر کیا جائے یا اس کے حق میں خیر کی دعا کی جائے۔ اب اس آدمی کے پاس جا کر کے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے غیبت کی تھی اور مجھے معاف کر دو، بلکہ اس کو معلوم کیے بغیر ہی اس آدمی کے حق میں دعا کی جائے یا اس آدمی کا ذکر خیر کر لیا جائے تو یہی کافی ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اب ہم اس آدمی کے پاس جا کر ہم معلوم کرا رہے ہیں کہ میں نے غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، وہ آدمی الٹا اس آدمی کا دشمن ہو جائے گا، اس آدمی کو معاف کرنے کے بجائے مزید ان کے درمیان الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، مزید ان کے تعلقات خراب ہونے کے خطرات زیادہ ہیں، اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو معلوم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس آدمی کے بارے میں ہمیں یہ توقع ہے، اس آدمی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند آدمی ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس آدمی کو کہا جا سکتا ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی اور مجھے معاف کر دو۔ یہ توبہ کی شروط کے بارے میں بات ہوئی کہ توبہ قبول ہونے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں یا 4 شرطیں ہیں اگر گناہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس ماہ مبارک کے اندر توبہ کرو، اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اس ماہ مبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی کا جو اعلان صادر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کرنے کے لیے جو تیار بیٹھا ہے، اس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا دو، اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کرا دو۔ جو آدمی اس مہینے کے اندر اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کراتا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بڑا ہی محروم آدمی ہے، ایسا آدمی بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پاتا ہے، جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور گناہوں کی معافی کیے بغیر، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے بغیر ہی رمضان کا مہینہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے اور ایسا آدمی خاک آلود ہو، ایسا آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو جو آدمی رمضان کے مہینے کو پا کر عبادت نہیں کرتا، توبہ و استغفار نہیں کرتا، اور رب کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی آگ کو بجھانے والی عبادتیں نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بڑا ہی محروم آدمی ہے، ایسا آدمی بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے توحید پر، اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر.